السلام علیکم۔ 25 مئی کو آئی سی جے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جو کہ لبرل ورلڈ آرڈر کا آپ کہہ لیں اس کا لیگل آرم ہے، جو رولز بیسڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، جو یو این کے چارٹر کے تحت اپلائی ہوتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے اس کے معیشی نظام کو چلاتے ہیں، آئی ایم ایف ہوگی، ورلڈ بینک ہو گیا، یہ ایک پورا جال ہے جو ورلڈ وار ٹو کے وکٹرز جو تھے، جو فاتح تھے ورلڈ وار ٹو کے، خاص طور پہ ویسٹرن پاورز، مغربی طاقتیں، امریکہ، کینیڈا، یو کے، فرانس، یہ ان کا ایک بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کو ہم لبرل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ ان کے سب سے جو آپ کہہ لیں کہ ان کا جو یتیم بچہ ہے، ان کا جو اگنورڈ بچہ ہے، آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جس کی شاید یو این سے بھی کم سنی گئی ہے، انہوں نے ایک حکم جاری کیا 25 مئی کو کہ فوراً جنگ بندی کی جائے، اور اسرائیل جو ہے جو نسل کشی کا عمل سر انجام دے رہی ہے غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر بھی، وہ اس کو فوری روکے اور احتساب ہو اسرائیل کی مینجمنٹ کا۔ آئی سی سی کی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے وہ پاکستانی ڈیسنٹ کے خان صاحب ہیں، ایک وہ ان کے جو پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ وارنٹس جو ہیں اسرائیلی مینجمنٹ کے، خاص طور پہ پرائم منسٹر نیتنیاہو اور ڈیفنس منسٹر جو ان کے گلانٹ صاحب جو ہیں، ان کے جاری کی گئے، اور 3 جو حماس کے لیڈرز ہیں، محمد دیف صاحب، یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ، ان کے بھی انہوں نے وہ جاری کیے، وہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے۔ ظاہری بات ہے ٹوٹل جسٹس تو یہ کر نہیں سکتے، تو ذرا ایک مصنوعی طور پہ انہوں نے، لیکن وہ بیلنسنگ بھی نہیں مانی گئی۔ اسرائیل بہت طیش میں آیا، امریکہ نے بھی بڑے سخت جواب دیے، اسرائیلی حکومت نے بھی بہت سخت جواب دیے، وہ ساری آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی یقیناً۔ اب جب سختی بڑھ رہی تھی اسرائیل کے حملے کی، چونکہ ان کی رسائی حماس کی فوج یعنی القسام بریگیڈز تک پہنچتی نہیں، اور ان سے جو گراؤنڈ مقابلے میں وہ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے، تو وہ اپنی وقتاً فوقتاً ان کمپٹنسیز کو کور کرنے کے لیے اپنی جو خونخوار قسم کی جو صہیونی ریاست ہے، صہیونی عوام ہے، یا انٹرنیشنل زائنسٹ کمیونٹی جو ہے، جو یہودی کمیونٹی امریکہ اور یورپ میں رہتی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اور اسٹرانگ امیج دکھانے کے لیے اپنا، کیونکہ انہوں نے ایک متھ بیچی ہوئی تھی دنیا کو، ایک سراب، ایک جھوٹ بیچا ہوا تھا کہ اسرائیل انونسیبل ہے۔ خاص طور پہ 6 ڈے وار کے بعد سے امریکہ کے سامنے اسرائیل بڑا ایک ان کا پاورفل الائے بن کے سامنے کھڑا ہوا تھا مڈل ایسٹ کے اندر۔ لیکن ملٹری انکمپٹنسی جو 7 اکتوبر سے لے کے آج تک ڈسپلے کر رہا ہے اسرائیل، اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اس کی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے اسرائیل نہتے بچوں کو، عورتوں کو اور عام سویلینز کو، خاص طور پہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا رفح کے اندر جو لوگ ٹینٹ سٹیز میں رہ رہے تھے، جو ڈسپلیسڈ شہر ہوتے ہیں جہاں ٹینٹس وغیرہ کے اندر میک شفٹ گھر بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اور یہ حملہ ایک اور ملٹری انکمپٹنسی کے جواب میں تھا، جو کہ بڑے سکسیسفلی حماس نے ان کے ٹیل اویو شہر کے اندر اتنی بڑی سیج کے باوجود، 7 مہینے کی تباہی اور بمباری کے باوجود، انہوں نے جوابی کارروائی کے تحت وہاں راکٹ فائر کیا ٹیل اویو کے اندر۔ اس کے جواب میں اسٹرنگتھ شو کرنے کے لیے وہ یہ بےہودہ حرکت پہ اترتے ہیں، جہاں پہ وہ عام نہتے شہریوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں۔ جو رفح ہے، جو رفح کراسنگ ہے، اور رفح کا جنرل جو ایریا ہے، اس کو ایک سیف زون ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے، اور اس سیف زون کے اندر 1 ملین کے تقریباً فلسطینی لوگ جو ہیں وہ پناہ لے کے وہاں پہ گئے ہیں، جو عام سویلین ہیں۔ تو اب وہ بہانہ بھی نہیں رہتا کہ ہم حماس کے ٹنلز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا حماس کی چھپی ہوئی بیسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس مد میں تو انہوں نے ہر قسم کی جو پبلک فیسلٹی ہے، بیکری، لانڈری، ہسپتال، سکول، غزہ یونیورسٹی، ہر فیسلٹی کو، مساجد، ان کو تو شہید کر کے تباہ کر دیا، اور ان کے اندر جو رہائشی تھے یا گرد و نواح میں جو لوگ تھے ان کو بھی زخمی کیا یا شہید کیا۔ لیکن اب تو رفح کے اندر اوپن ایئر کے اندر جو ٹینٹ اور کیمپ سٹی بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو اب ٹنلز کی گنجائش نہیں بنتی، جو ایک جھوٹ یہ ہمیں سنانے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت ان کا جو اصل عزم ہے کہ فلسطین کی جو غزہ کی خاص طور پہ جو 2 ملین کی پاپولیشن ہے، یا ان کو مکمل طور پہ ذبح کر دیں، یا ان میں سے اکثر و بیشتر کو وہاں سے نکال کے ریفیوجیز بنا کے امریکہ اور یورپ اور مختلف ممالک کے اندر ان کو دنیا میں سپریڈ آؤٹ کر دیں، تاکہ وہ کبھی بھی ایک قوت بن کے ان کے خلاف، اسرائیلی ظلم اور بربریت کے خلاف نہ کھڑے ہوئیں۔ اور حماس ہی ان کا مین ٹارگٹ ہے، کیونکہ حماس واحد وہ آواز ہے جو کہ ملٹری آپ کہہ لیں، جو زبان وہ سمجھتے ہیں اس میں ان کو جواب دیتی ہے۔
کل ملا کے جو 36-37 فلسطینی قتل ہو چکے ہیں 7 مہینے کے اندر، اور 75 سے 80 ہزار جو زخمی ہیں اور دبے ہوئے ربل کے نیچے، اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بھی اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس میں کوئی 100 کے قریب لوگ راکٹ فائر اور گراؤنڈ انویژن کے ذریعے شہید ہوئے ہیں۔ اب جب گراؤنڈ انویژن انہوں نے شروع کی، پہلے راکٹ فائر کیا 2 دن پہلے اور پھر انہوں نے گراؤنڈ انویژن شروع کی۔ جب گراؤنڈ انویژن شروع کی تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جوابی کارروائی میں حماس نے التنور ایک محلہ ہے وہاں پہ جب حملہ کیا ان پہ ایک بومب ڈیوائس کے ذریعے ڈیٹونیٹ کر کے، تو 15 انہوں نے اسرائیلی سپاہی قتل کر دیے۔ تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جب گراؤنڈ فورسز ان کی کلیش کرتی ہیں تو وہ نہیں سسٹین کر پاتے اسرائیلی۔ اور آپ کو نظر آیا تھا کہ 7 اکتوبر کو بھی جو ان کی ایلیٹ فورس ہے، جو ان کی گولان بریگیڈز ہے، جو گولان ان کی ایک گولانی بریگیڈز ان کی مین آپ کہہ لیں کمانڈو یا SSG فورس ہے، اس کی عام ایک ملیشیا فورس نے دھجیاں اڑا دیں اور 7 اکتوبر اور 8 اکتوبر 48 گھنٹہ ان کو نچاتے رہے، چند ہزار فوجی ورسز چند لاکھ کا عملہ، اور انہی کی ٹیریٹری کے اندر، یہ بھی نہیں کہ اپنی ہوم بیس میں ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ۔ امریکہ کا ریاکشن یہی کچھ تھا جب ان کو ایویڈنس دکھائی گئی کہ جو بم چلے ہیں رفح کے اندر وہ آپ کے بم ہیں، امریکن میڈ ہیں، تو انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دیا۔ کہا کہ کوئی جو وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر ہیں جو ان کے ترجمان بھی ہوتے ہیں ایک قسم کے، انہوں نے کہا کوئی ایسی ریڈ لائن نہیں کراس ہوئی اور شاید یہ حملہ بھی جسٹیفائڈ تھا، ایسی انہوں نے ویگ اسٹیٹمنٹ دے دی۔ اس کی وجہ یہ اور اس کی میں ایک آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، جو RFK جونیئر ہیں، جو امریکن پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ کینیڈی فیملی سے آتے ہیں، جو بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں پولیٹیکل موروثی ڈائنیسٹی، جس طرح ہمارے یہاں میاں گروپ ہے، نواز شریف صاحب کی فیملی یا بھٹو فیملی ہوگی، ان کے والد بھی ایک بڑے عہدے پہ رہ چکے ہیں، ان کے انکل بھی صدر تھے۔ تو انہوں نے بڑی ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ دی تھی کچھ مہینے پہلے کہ اسرائیل ہمارے لیے ایئر شپ گن شپ کیریئر کی طرح ہے، جو سمندر میں وہ نیول بیس ہوتی ہے نا جس کے اوپر جہاز آ جاتے ہیں، تو یہ ہماری ایکچولی فارورڈ بیس ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اور در حقیقت اس کو اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی زبان میں اس کو اگر نام دیں گے تو یہ ایکچولی لاسٹ آپ سمجھ لیں میجر کلونیل آؤٹ پوسٹ ہے کسی بھی یورپی طاقت کا۔ جس طرح سے کسی زمانے میں انڈیا ہوا کرتا تھا، ہندوستان برطانوی تاج کا، یا افریقہ کے اندر فرانس کا الجزائر ہوا کرتا تھا، جس کو آج ہم الجیریا کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ جو کلونیل آؤٹ پوسٹ ہوتی ہیں، چوکیاں ہوتی ہیں، یہ ملٹری اور جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو امریکہ نے اپنا ہاتھ کھیل دیا، لیکن اس سے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی علامت سامنے آتی ہے کہ جو رولز ہیومن سیکولر لا پر بیسڈ لبرل ورلڈ آرڈر تھا، جس کے ادارے تھے بڑے بڑے، UN، ICJ، ICC، کوئی ورلڈ بینک، کوئی IMF، یہ سارے ہر جگہ تھرڈ ورلڈ کے اندر، گلوبل ساؤتھ کے اندر، غریب ممالک کے اندر فیل کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایسا کوئی کام سر انجام نہیں دیا، چاہے وہ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ انصاف ہو، یا چاہے وہ قانون کا نفاذ ہو، یا جینوسائیڈ سے یا نسل کشی سے بچاؤ ہو، یا جنگ بندی ہو، یہ کوئی بھی کام ٹینجبلی اچیو نہیں کر پائے۔ جبکہ جنگ عظیم اول کے بعد بننے والی لیگ آف نیشنز نے جب جنگ عظیم دوم کی جنگ بندی نہ کر پائی تو وہ ڈس بینڈ کر دی گئی۔ UN جو ہے اور یہ مختلف جو پوسٹ ورلڈ وار 2 ادارے ہیں، انہوں نے اپنی جڑیں بہت مضبوط کر لی ہیں دنیا کے کمزور ممالک کے اندر، جو 200-250 کی تعداد میں ہوں گے۔ اب اس کے جواب میں یہ مرنے کا نام نہیں لے رہے، جبکہ ہم نے ہر قسم کی وار آف اگریشن، ویٹنام، عراق، افغانستان، بوسنیا، چچنیا، آپ نام لیتے جائیں، ساؤتھ امریکہ میں جو بیہودہ حرکتیں کی ہیں امریکہ نے، جتنے آدمی مروائے ہیں، جس قسم کی ڈرگ موومنٹس کروائی ہیں وہاں پہ، جس قسم کی ملیشیا فورسز تیار کی ہیں، ہر قسم کی آپ نے آپ کہہ لیں ظلم اور بربریت دیکھ لی ہے انٹرنیشنل آرڈر میں، لیکن یہ ادارے مرنے کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن اب آخرکار ان کا قبرستان تیار ہو گیا اور اس قبرستان کا نام ہے غزہ۔ اب ایک عام آدمی، ایک شریف آدمی، ایک سادہ آدمی سمجھے گا کہ یار یہ تو بڑے روشن خواب دکھایا کرتے تھے انلائٹنڈ ماڈریشن کے، ویسٹرن سٹائل سیکولر ڈیموکریسی، جہاں ہر بندے کی 1 مین 1 ووٹ اور مالی انصاف اور معاشرتی انصاف، اور یہ ایک اصل میں بنیادی طور پہ ایک ڈیلوژن تھی۔ حقیقتاً جو ویسٹرن سیکولر آرڈر ہے یہ بنا ہی افریقن اور ایشین کالونیز کی بیک کے اوپر تھا، یعنی اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ڈلی تھی، اور حقیقتاً یہ ایک شروعات سے ہی ایک کلونیل یا آپ کہہ لیں ایک ریسسٹ امپیریل پروجیکٹ تھا، یعنی یہ ایک تاج و تخت کی ایک ایکسپینشنسٹ پالیسی کے تحت ایک پروجیکٹ تھا،
اور اس میں قطن کوئی مورل ویلیوز جو تھیں وہ ایٹ بیسٹ اس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ونڈو ڈریسنگ، یعنی صرف وہ ایک لیپا پوچی کی حد تک تھی، اور ان کا بنیادی طور پہ کوئی پرنسپل ریزونیشن نہیں تھی پالیسی میکنگ میں، معیشت کے اندر، قانون سازی کے اندر. اور اس کی میں آپ کو بنیادی مثال دیتا ہوں. افریقن لوگ جو تھے، جو ویسٹ افریقن سب سہارن سلیو ٹریڈ تھا، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں افریقن لوگوں کو، کالے لوگوں کو غلام بنا کے، اور بدترین غلامی جس کو چیٹل سلیوری کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اس غلامی کی شکل میں ان کو امریکہ لے کے گئے تھے. تو وہاں کے جو نیٹو لوگ تھے، نیٹو امریکنز، جن کو انڈینز بھی کہتے ہیں یہ ایک ریسسٹ طریقے سے، اور یہ جو کالے لوگ تھے افریقہ کے، بنیادی طور پہ ان کو سب ہیومن، عام آدمی سے کم تر مان کے ہی یہ نظام کھڑا ہوا تھا. اب مثال طور پہ کوٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. مونٹسکیو، آپ کو نظر آئیں گے لبرل بھائی ہمارے کوٹ کرتے ہوئے ان کو، جو کہ فادر ہیں سپریشن آف پاورز کے آئیڈیا کے، یعنی کہ جوڈیشری ایک الگ محکمہ ہے، پارلیمنٹ ایک الگ محکمہ ہے، آرمی ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے، بیوروکریسی سول ایک اور چیز ہے. تو یہ بڑے پائنیئر ہیں آپ سمجھ لیں لبرل ڈیموکریسی کے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بلیک پیپل، there are countries where the heat innervates the body and weakens courage so much that men come to perform an arduous duty only from fear of chastisement. Slavery there runs less counter to reason. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں دنیا کے اندر جہاں گرمی اتنی تیز ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اخلاقیات اور مورل ریزننگ نہیں کر سکتے، ان کو غلاموں کی طرح ڈنڈے مار مار کر ہی ان سے مزدوری لینا یہ حق ہے دنیا کا. یعنی بایولوجیکلی، یعنی انہوں نے، آپ دیکھیں سائنسی بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گرمی اتنی ہوتی ہے ان ممالک کے اندر جہاں یہ کالے حقیر لوگ، یہ براؤن چمڑی والے، یہ انڈیا کے اندر یہ نیٹو امریکن لوگ، یہ تو جانوروں کی مافک ہیں، ان کو غلام بنا کے غلامی کی سختی سے گزار کے ان سے مزدوری لینا یہ حق ہے انسانیت کا. اور جو اس کے بعد اگر آپ مزید اس میں آپ دیکھنا چاہیں انالیسس، جو کیرولائنا کانسٹیٹیوشن تھی 1669 کی، جو کہ جان لاک نے پرائمرلی آتھر کی تھی. جان لاک کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لبرلزم کے ایک بالکل آپ فاؤنڈنگ فادر ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں اس کے اندر، ایوری فری مین آف کیرولائنا ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کا، ہر آزاد شخص کیرولائنا کا، شیل ہیو ایبسولوٹ پاور اینڈ اتھارٹی اوور ہز نیگرو سلیوز. اور عیسائیت میں تبدیل کر لینا اپنا مذہب ان کالے لوگوں کے لیے، ان نیگروز کے لیے، یہ بھی کافی نہیں تھا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ ہر آزاد شخص کیرولائنا اسٹیٹ کا وہ اپنے پوری طرح حق رکھتا ہے اپنے کالے غلاموں کے اوپر. نیگرو یہ بہت برا لفظ ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ گالی کے مترادف ہوتا ہے. یہ خاص طور پہ کالے لوگوں کے لیے جو افریقہ سے لائے گئے تھے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا امریکہ کے اندر. اس کے اوپر اس کی کمانڈ پوری کی پوری ہوگی، اور اگر وہ عیسائی بھی ہو جائے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی غلامی ہی رہے گی اور اس کے مالک کی ملکیت ہی رہے گی. تو یہ لوگ بنیادی طور پہ یہ گراؤنڈ ورک لے آؤٹ کر رہے تھے ہیومینیٹیرین پرنسپلس کے، لبرل ڈیموکریسی کے، ویسٹرن ورلڈ آرڈر کے، جو آج اس کو ہم چومتے چاٹتے ہیں. اور یہ جناب ان کا طرز عمل رہا ہے ویسٹرن پاورز کا پچھلے 400-300 سال سے. دنیا کا یہ نظام ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو غازہ کی جنگ، رفح کی جو ذبح خانہ جس کو رفح کو بنایا ہوا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو موبائل پہ براہ راست نظر آ رہا ہے. فرق یہ ہے کہ پردہ جو ہے وہ اس طریقے سے فاش ہو چکا ہوا ہے. ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ عراق کی جنگ واز دی فرسٹ ٹیلی وائزڈ وار، یعنی عراق امریکن وار جو تھی وہ ٹیلی وائزڈ وار تھی، بیکاز اس میں سارے جو وہ سولجرز تھے ان کے پاس وہ ہیڈ کیمز جو جیسا گوپرو ٹائپ ہوتے ہیں کہ وہ لگا کے وہ ہر چیز کو فلما رہے تھے، تو وقتاً فوقتاً ٹی وی نیوز کے اوپر آپ کو سارا کچھ نظر آ جاتا تھا. اگر وہ پہلی ٹیلی وائز جنگ تھی نا، تو میں کہوں گا کہ پہلی جو ڈیجیٹائز جنگ ہے نا، وہ آپ کی غازہ کی یہ ذبح خانہ ہے آپ کا غازہ کا، جس کو جہاں پہ ایک فلسطینی لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہ پہلی ڈیجیٹل جنگ ہے آپ کی، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست موبائل میں، آپ کے گھر میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے سکون دہ، آپ کے آرام دہ مقامات پہ بھی آپ کو موبائل کے ذریعے، آئی پیڈ جو ٹیبلٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو براہ راست نظر آ رہا ہے 1 to 1 کے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ روز کیا ہو رہا ہے پچھلے 7 مہینے سے. اور یہ ڈیجیٹل کنیکشن جو ہے اس نے صرف ایک، اس میں اور کئی فضائل ہیں اس کے، لیکن اس نے ایک کام ضرور کیا، اس نے ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کا ڈکوسلا، ویسٹرن انٹرنیشنل آرڈر کا، رولز بیسڈ آرڈر کا، UN کا، ICJ کا، ICC کا، گلوبل اداروں کا ڈکوسلا اس نے فحش کر دیا ہے. ان کا نقاب اتر چکا ہوا ہے، ان کے منہ پہ گرم تولیہ پھر چکا ہوا ہے، میک اپ ان کا اتر چکا ہوا ہے. اس میں پھر مجھے یاد آتا ہے کہ اقبال نے جو شعر فرمایا تھا کہ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام،
چہرہ روشن مگر اندر سے چنگیز سے تاریک تر. یعنی میں شعر کو تھوڑا سا مکس اپ کر رہا ہوں، بٹ بنیادی طور پہ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے. جو اقبال لاہوری کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی آج سے 100 سال پہلے، اگر آپ کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ان سے بائیکاٹ ہی کرنا ہے، ان کے پروڈکٹس کا ہمیں ان کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری حکومتوں کو ملٹری موبلائزیشن بھی کرنی پڑے گی، یہ مانے یا نہ مانے. کیونکہ در حقیقت یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ مشرق الاقصیٰ کی لڑائی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا جو گلوبل آرڈر تھا، جو ویسٹرن آپ کہہ لیں پل تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ گلوبل ری الائنمنٹ کی سٹیج ہے. یہاں نئے دشمن اور نئے دوست بنانے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے جو ویکیوم کا پیریڈ ہوتا ہے، جب گلوبل آرڈر شفٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کیوس کے اندر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. اور اس جنگ و جدال کے اندر جو فیصلہ صحیح کرتے ہیں، صحیح درست سائیڈ پہ آتے ہیں، وننگ سائیڈ آف ہسٹری پہ آتے ہیں، تو وہ کل کو مورل وکٹرز بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل جو ہے ایز این اینٹی، ایز اے یورپین کلونیل اینٹی، در حقیقت وہ مڈل ایسٹ میں سروائیو نہیں کر سکتی. یہ منطق کے خلاف ہے. اگر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹرومین نے، امریکن صدر نے اس کو پشت پناہی نہ دی ہوتی تو برٹش امپائر تو اتنا کمزور ہو چکا ہوا تھا کہ وہ اسرائیل کو مزید چلانے لائق نہیں رہا تھا. تو اب جب امریکہ بادشاہ بھی کمزور ہو رہا ہے تو کیا کوئی نیا مالک اس کی پشت پناہی پہ کھڑا ہوگا؟ روس یا چین، جن کے اندر ٹھیک ٹھاک مسلمان پاپولیشنز ہیں اور ان کی تجارت بہت مسلم ڈپینڈنٹ ہے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی شو کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی دور دراز کی جنگوں کے اندر اپنی انگلیاں نہیں تنتے ہوتے. تو امریکہ کے ڈھلتے ہوئے سورج کے اوپر آپ کیوں اپنی جانیں قربان کرنا چاہ رہے ہیں؟ 2 جوان پاکستان کے شہید ہو چکے ہیں غزہ کی راہ میں، فلسطین کی راہ میں، اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر ریڈ زون کے سامنے. سیو غزہ کیمپین کے پروٹیسٹ آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے. اگر ہماری حکومتوں کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ بہادر پیچھے ہٹنے والا ہے دنیا کے نظام سے، امریکہ بہادر نے یوکرین میں آگ لگا دی ہے، یوکرین کے لوگ اس آگ میں جھلس رہے ہیں، ان کی جوانی قتل ہو رہی ہے، لیکن امریکہ بہادر کبھی وہاں نہیں اترے گا. خود افغانستان اور پاکستان میں دشمنی کر کے امریکہ بہادر نکل گیا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے نا. عراق ایران کا معاملہ دیکھ لیں، ایران کو عراق کے اندر قابضہ کر کے نکل گیا، عراق کے 3 ٹکڑے چھوڑ گیا، لیبیا کے اندر کر گیا، 3 ٹکڑے چھوڑ گیا. اب امریکہ بہادر کہیں پہ بھی 5 10 20 15 سال کے لیے مقام پذیر نہیں ہونے والا. آپ کو جو بھی ڈالروں کا لارا، جو بھی IMF کا بیل آؤٹ کا خواب، جو بھی سعودی پیکج آفر ہو رہے ہیں بیک ڈور چینلنگ کے اندر، یقیناً انہیں بھی پتہ ہے، جیسے کہ ہمیں عام عوام کو پتہ ہے کہ وہ سب لالی پاپ ہی ہیں. تو لالی پاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس 25 کروڑ عوام کی سپورٹ ہے، آپ کے پاس 25 کروڑ عوام کی دھڑکن ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ سینکلی بھی، میں کہتا ہوں پیورلی PR کی خاطر اس میٹر کو ٹیک اپ کرنا چاہتی ہے، میٹر نہیں، اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہتی ہے، پوری عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور یقیناً اگر کسی قسم کی ملٹری موبلائزیشن بھی کرنی پڑی تو پاکستان ہی ہے جو یہ کرنے جوگا ہے. کیونکہ اب رفح کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. اب زمین کے ساتھ کمر لگ چکی ہوئی ہے فلسطینی لوگوں کی، اور جتنی لڑائی انہوں نے لڑنی تھی انہوں نے لڑ لی ہے. اگر اس کے بعد آپ ملٹری رسپانس نہیں دیں گے، آپ گلوبل لیول پہ کنڈیم نہیں کریں گے اسرائیل کو، اپنے ملکوں میں پروٹیسٹ کے خلاف آپ سختیاں نہیں بند کریں گے، آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گے. کیونکہ یہ دیکھ لیں، یہ کوئی کوئنسیڈنس تو نہیں ہے نا کہ ساری میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہے، مین اسٹریم کے اوپر فلسطین کی صرف رپورٹنگ ہوتی ہے کہ اتنے مر گئے، اتنے 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 زخمی ہو گئے. یہ کبھی نہیں بتاتے کہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، سعودی عربیہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، UAE کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، پاکستان کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے. لیکن آپ اگر کسی بھی بڑے اسٹریٹجسٹ کو دیکھیں، کوئی بھی بڑا ملٹری پلانر، کوئی بھی بڑا انٹلیکچوئل، مثال طور پہ مرشائمر جنہوں نے کتاب لکھی تھی اسرائیل لابی ان دا US، بہت بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے. کسی بھی بڑے پولیٹیکل فلاسفر، تھنکر، سائنٹسٹ سے پوچھیں، کسی بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ، مثال طور پہ اسکاٹ ریٹر جو خود مرین رہ چکے ہیں اور گلف وار میں پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے، اور UN کے ویپنز انسپیکٹر رہ چکے ہیں، اور عراق کے اندر جو کیمیکل ویپنز کی ڈی کمیشننگ کی تھی وہ انہوں نے کی تھی، اسکاٹ ریٹر صاحب نے. تو آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو دیکھ لیں تو وہ صاف بتا رہے ہیں کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا گراؤنڈ کے اوپر. اسرائیل نے کوئی ٹینجیبل چیز نہیں اچیو کی، کوئی گراؤنڈ نہیں گین کیا، حماس کی ملٹری لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ نہیں کیا، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ کیا. فلسطینی عوام اور 2 بلین مسلمان اور 1 بلین عام لوگ بھی دنیا کے نہ صرف اویئر ہیں اس ایشو کے بارے میں، وہ انتہائی مغموم ہیں اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں.
اسرائیل نے اپنی پولیٹیکل مائلیج پوری دنیا میں برن آؤٹ کر دی ہے. کئی یورپی ممالک جو ہیں اب وہ فلسطین کو ریکگنیشن بھی دے رہے ہیں, اور عن قریب امریکن الیکشن سر کے اوپر ہے. جو بھی امریکن الیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوگا, الیکٹورل کینڈیڈیٹ, اس کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے فلسطین کے معاملے میں, کیونکہ ان کی عوام اتنی چارج ہو گئی ہے, یونیورسٹیوں کے بچے باہر آ گئے ان کے, آپ نے خود دیکھا ہے. تو پاکستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر قوم مستحکم نہیں ہوگی, اگر قوم کی فیڈریشن سیکیور نہیں ہوگی, اگر معیشت برے حال میں ہوگی, اور آپ ان کے مذہبی احساسات کے اوپر, ان کے بھائی چارے کے اوپر بھی آپ نقصان کریں گے, تو پھر میرا خیال ہے اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. پاکستان زندہ باد, فلسطین پائندہ باد. 3,000 روپے کی ہماری سبسکرپشن ہو رہی ہے, اور اس میں ہم نئی سے نئی انٹرسٹنگ چیزیں لا رہے ہیں. صرف زوم سیشنز نہیں ہوں گے بلکہ ایکسکلوسیو کانٹینٹ آپ کے لیے بنائیں گے. تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کریں, سبسکرپشن پے کریں اور فیڈ بیک دیں. آپ اور ہم ایک کمبائنڈ ایفرٹ کر رہے ہیں ملک میں شعور پھیلانے کا, اور اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. آپ کو ہم ہر چیز دکھا سکتے ہیں کہ جو پیسہ آپ ہمیں دیتے ہیں وہ ہم کہاں کہاں لگاتے ہیں, کس طرح لگاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ریسرچرز ہائر کیے ہیں, ہم اور ہائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ویڈیو بہتر سے بہتر بن سکے. تو پلیز یار گلے کا موقع نہیں دینا, ٹھیک ہے نا سلمان بھائی؟ بچوں کو بتا دیں گلے کا موقع نہیں دینا. تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.